السلام علیکم دوستو، میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریج شاہ ناولز پہ۔ تو دوستو آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جانے عشقم کی قسط نمبر 83۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہمارا موسم بہت زیادہ خراب ہے، مطلب کہ بارش کا موسم بن رہا ہے اور کل سارا دن ان لوگوں نے بارش دکھائی ہوئی ہے، اس لیے میری کوشش ہوگی کہ آج میں 2 ایپیسوڈ لکھوں، کیونکہ یہ ایپیسوڈ میں لکھ چکی ہوں اور اس کے بعد میں دوسری ایپیسوڈ بھی لکھ چکی ہوں۔ اس کی میں نے ابھی تک اس کو ریڈ نہیں کیا، مطلب کہ لائٹ پروف ریڈ نہیں کیا اس کو، تو اس کو ایک باری میں ریڈ کروں گی، اس کے بعد میں ریکارڈ کر کے اپلوڈ کروں گی اگر ٹائم بچا 12 بجے سے پہلے، تو کیونکہ بارش ہونے والی ہے اور کل سارا دن بارش دکھا رہے ہیں، تو آج میں نے ٹائم نکال کے 2 ایپیسوڈس لکھ لی، تاکہ اگر کل ایپیسوڈ نہ میں دے سکوں تو کوئی مسئلہ نہ ہو، میں ایک مطلب آج ہی دونوں دے دوں گی۔ ویسے تو میری کوشش ہوگی کہ کل بھی ایپیسوڈ دوں، پھر آج والی ایپیسوڈ سرپرائز ہو جائے گی آپ کے لیے، لیکن اگر لائٹ نہ رہی تو نہیں دوں گی، یہ بتانا تھا آپ لوگوں کو۔ تو اب سٹارٹ کرتے ہیں، کیونکہ اب میں مزید یہاں باہر نہیں بیٹھ سکتی، تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جانے عشقم قسط نمبر 83 تحریر عریج شاہ۔ میری ڈائری کدھر ہے؟ شناور شاہ جواب دیں مجھے، وہ بہت خطرناک انداز میں اس سے پوچھ رہی تھی۔ میرا کسی ڈائری سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور نہ ہی میں تمہارا جواب دہ ہوں، بڑے مزے سے اسے چراتے ہوئے بولا تھا۔ آپ جواب دہ نہیں، آپ چور ہیں، آپ نے میری ڈائری چرائی ہے، وہ بھی وہ ڈائری جو میں نے بچپن میں لکھی تھی۔ کتنی حسین یادیں تھیں، کتنی حسین باتیں تھیں اس ڈائری میں۔ میں نے اس ڈائری میں کیا کیا لکھا تھا، اور آپ چور کہیں کے، آپ نے میری ڈائری چرا لی۔ وہ بہت خطرناک ارادوں سے اسے گھور رہی تھی، جبکہ اس کی چھوٹی سی ناک پر اتنا غصہ دیکھ اسے بہت مزہ آ رہا تھا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، اپنے مزاجی خدا کو چور کہہ کر پکار رہی ہو۔ خیر مجھے فرق تو نہیں پڑتا، لیکن کیا تمہیں سچ میں نہیں پتا کہ وہ ڈائری میرے پاس کیسے آئی؟ غالباً وہ شاید تم نے مجھے پنک کلر کا کور چڑھانے کے لیے کسی زمانے میں خود وہ دی تھی، اس کے ساتھ یہ کہہ کر کہ اسے پڑھنا نہیں، کیونکہ تم نے اس میں اپنی بہت سی پرسنل باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ لیکن وہ کیا ہے نا کہ شناور شاہ کسی کا پابند نہیں ہے، اسی لیے میں نے تمہاری قسم کو بالکل سیریس نہیں لیا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا تھا، جبکہ سب لوگ اس کی باتیں سن رہے تھے، اور سب سے زیادہ جو چیز انہیں مزہ دے رہی تھی وہ انایا کا غصہ، کیونکہ اس وقت ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی شناور کو کچا چبا جائے گی۔ میں نے وہ ڈائری ایک امانت کے طور پر آپ کو دی تھی، اور آپ نے اس ڈائری کو پڑھا، بلکہ پورا کا پورا رٹا، اور پھر یہاں پر آپ نے سب کے سامنے میری پرسنل باتیں شیئر کر دی۔ یہ بات بہت غلط ہے شناور شاہ، آپ کو کوئی حق نہیں بنتا میرے ڈریمز اس طرح ایکسپوز کرنے کا۔ وہ غصے سے کہتے ہوئے یہ بات بھول گئی تھی کہ وہ سب پر یہ بات ظاہر کر رہی ہے کہ یہ ڈریم اب تک قائم ہے۔ وہ سچ میں آئس کریم کے شہر میں جا کر بسنا چاہتی تھی، اور تو اور وہ چاکلیٹ کا جزیرہ خریدنا چاہتی تھی۔ کیا اسے اب تک لگتا تھا کہ ان سب چیزوں کا کوئی وجود ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے، کیونکہ اب تک کارٹون دیکھتی تھی، اور خاص کر ایسے کارٹون جس میں ان سب چیزوں کا
جزیرہ، شہر اور پتہ نہیں کیا کیا دکھایا جاتا تھا۔ تو کیا تمہاری یہ ڈریمز اب تک قائم ہیں؟ میرا مطلب ہے، کیا تم نے سچ میں چاکلیٹ کا جزیرہ آج بھی خریدنا چاہتی ہو؟ وہ شاید اس کا مذاق بنا رہا تھا۔ جی نہیں، میں اتنی بے وقوف نہیں ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ ان سب چیزوں کا دنیا میں کوئی وجود نہیں ہے۔ اب اتنی بھی چھوٹی بچی نہیں ہوں میں، سب سمجھتی ہوں۔ وہ جیسے چلاتے ہوئے بولی تھی۔ تو پھر کیا مسئلہ ہے ڈارلنگ؟ اگر تمہارے اولڈ ڈریم کسی کو پتہ چل بھی جائیں تو کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ کیوں فرق نہیں پڑتا؟ مجھے فرق پڑتا ہے۔ آپ میری پرسنل باتیں اس طرح سب کے سامنے کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اگر یہ آج بھی میرے ڈریم ہوتے تو؟ اس کا غصہ اب تک ٹھنڈا نہ ہوا تھا۔ اس کے انداز پر شناور نے سوچنے والے انداز میں چہرے پر ہاتھ رکھا۔ یار، آئی ایم ریئلی سوری۔ مجھے تو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ کل والی عنایا اور آج والی عنایا میں فرق نہیں ہے۔ یہ ڈریم تو تمہارے آج بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ آئس کریم تو تمہیں پسند ہے، بلکہ پہلے سے زیادہ پسند ہے۔ میرا نہیں خیال کہ تمہارا چاکلیٹ سے بھی ناتا ٹوٹا ہے، یقیناً پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا ہوگا۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا۔ صاف ظاہر تھا وہ اسے چرا رہا تھا۔ جی ہاں، ہے میرا مضبوط ناتا۔ اتنا مضبوط ناتا ہے میرا کہ آپ جیسے گوری چمڑی والے مرد مجھے پسند بھی نہیں ہیں۔ میری لائف میں کوئی چاکلیٹ ہیرو آنا چاہیے تھا، لیکن آپ جیسا سرخ سفید انڈا آ گیا ہے جو مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ وہ غصے سے چیختے ہوئے بولی تھی۔ اس بار سب کے بلند کیکے بلند ہوئے تھے۔ سب وہ ان دونوں کی لڑائی کو بہت انجوائے کر رہے تھے، لیکن شناور کا تو منہ ہی کھل گیا۔ وہ اس کے لیے اتنے توہین آمیز الفاظ استعمال کر رہی تھی۔ وہ کبھی اسے گوری چٹی چمڑی کہہ رہی تھی تو کبھی انڈا۔ اس کی نظر میں اپنے شوہر کی یہ ویلیو تھی کہ وہ اسے انڈا کہہ کر بلاتی۔ وہ اس سے زیادہ کسی سانولے چاکلیٹ ہیرو کو اہمیت دے رہی تھی، اور شناور شاہ جو اپنے سامنے کسی دوسرے کو کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا، اپنی بیوی کی اس خواہش پر سر سے پیر تک سلگ اٹھا تھا۔ تم میری جگہ کسی چاکلیٹ اسکن والے ہیرو کو چاہتی ہو؟ ارے لوگ میرے جیسے آدمی کی خواہش کرتے ہیں، مر مر کر، دعائیں مانگ مانگ کر۔ ان لوگوں کو میرے جیسا حسین و جمیل مرد نہیں ملتا۔ جس سرخ و سفید رنگت کا مذاق بنا رہی ہو نا، لڑکیاں مرتی ہیں ایسی رنگت پر۔ وہ اسے اپنی اسکن کی اہمیت کا احساس دلا رہا تھا۔ ہاں تو مرتی ہوں گی نا، بے وقوف لڑکیاں۔ جس نے آپ کو دھوپ میں کھڑے نہیں دیکھا ہوگا، 2 منٹ دھوپ میں کھڑے ہو جاؤ تو چہرہ ٹریفک لائٹ کی طرح، لال بتی کی طرح جلنے لگتا ہے، اور اگر کسی بات پر غصہ آ جائے تو سیب جیسی شکل نکال لیتے ہیں، اور بس اس سے زیادہ ایک اور لفظ برداشت نہیں کر سکتا اپنی برائی میں۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے مزید مثالیں دیتی، شناور کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ یہ جو تم نے سب کچھ بولا ہے نا، صرف مجھے نہیں بولا، ہم سب کو بولا ہے، کیونکہ ہم سب کی اسکن ایک جیسی ہے۔ تمہیں شرم نہیں آئی؟
اتنے لوگوں کو جن کو تم اپنا بھائی کہتی ہو، اپنے بھائیوں کے خلاف ایسے کہہ رہی ہو، تم ان کی سکن کی توہین کر رہی ہو۔ شناور صاحب، میں نے آپ کا نام لیا ہے، اس نے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا، جس کا صاف مطلب تھا کہ وہ سب الفاظ صرف اسی کی شان میں قصیدے پیش کرنے کے لیے کہے گئے ہیں، نہ کہ کسی اور کے بارے میں۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی کہ عبداللہ بولا، انایا نے ہمارے لیے یہ سب کچھ نہیں بولا، یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے۔ انایا ہماری بہن ہے، وہ ہمارے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ عبداللہ بھی اسے چراتے ہوئے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے بولا تھا۔ شناور نے اسے گھور کر دیکھا۔ میں اپنی بے عزتی کروانے کے لیے یہاں نہیں آیا، میں جا رہا ہوں یہاں سے، بہت ہو گیا، اس سے بہتر ہے کہ میں گاڑی میں رات گزار لوں۔ وہ غصے سے اٹھ کر کمرے سے نکل گیا تھا، جس پر انایا نے دونوں ہاتھوں سے بائے بائے کیا تھا۔ ارے شناور بھائی چلے گئے، کتنے غصہ ہو گئے نا۔ انایا تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ انائش کو بہت برا لگا تھا اس طرح کسی کا کمرے سے چلے جانا۔ وہ سب کتنا انجوائے کر رہے تھے۔ بڑا درد جاگ رہا ہے بھائی کا سینے میں، فکر مت کرو، تھوڑی دیر میں واپس آ جائیں گے۔ اس نے انائش کو گھورتے ہوئے اس انداز میں کہا جیسے بچپن کا یارانہ ہو، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ وہ آج سے پہلے کبھی ٹھیک سے ایک دوسرے سے ملی بھی نہیں تھی۔ یار، تمہیں اپنے شوہر سے اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے، ان کو بہت برا لگا ہے۔ انائش نے ایک بار پھر سے شناور کی سائیڈ لی تھی۔ بھائی، آپ کی بیوی مجھے غصہ دلا رہی ہے، اب اس نے مکرش سے شکایت لگائی تھی۔ انائش جان، چھوڑو تم ان سب باتوں کو، یہ ان کا روز کا معمول ہے۔ مکرش اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ روز کا معمول سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ مجھے لڑاکا کہہ رہے ہیں؟ میں اس سے پہلے آپ کے بھائی سے کبھی نہیں لڑی، بس 3-4 بار ہی فائٹ ہوئی ہوگی۔ اس نے دماغ پر زور ڈالتے ہوئے شناور اور اپنی پہلی ملاقاتیں یاد کی تھی، جو کہ کوئی بھی خوشگوار نہیں تھی۔ ملاقاتیں بھی 3 سے 4 بار ہی ہوئی ہوں گی۔ عبداللہ نے لقمہ دیا۔ آپ خاموشی سے بیٹھے رہیں، کنوارے لوگ بیچ میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے۔ اس نے عبداللہ کو اس کی اوقات یاد دلائی تھی، جس پر عبداللہ سلگ کر واپس بیٹھ گیا۔ ارے یار، فکر مت کرو، وہ زیادہ دیر باہر نہیں رہ سکتا، تھوڑی دیر میں واپس آ جائے گا، مجھے یقین ہے، زراور نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اپنے بھائی کو بہتر طریقے سے جانتا تھا اور اس کی بات سچ ثابت ہوئی تھی جب اچانک دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ باہر سردی کافی زیادہ ہے اور گاڑی میں اس سردی میں بالکل نہیں بیٹھ سکتا، اسی لیے میں واپس آ گیا ہوں، لیکن میں کسی کے لیے نہیں آیا، اسے بتا دیا جائے۔ وہ انایا کے قریب جگہ بناتا واپس اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گیا تھا اور اونچی آواز میں اس بات کا اعلان بھی کیا تھا کہ انایا کے لیے واپس نہیں آیا، بلکہ انایا بھی دوسری طرف منہ پھیر چکی تھی۔
انایا کو کافی دیر کے بعد پرانے انداز میں دیکھ کر زرشے اور زراور بہت خوش تھے، ورنہ پچھلے کافی ٹائم سے وہ ٹھیک سے کسی سے بات نہیں کر رہی تھی۔ اس کا ہنسنا، مسکرانا، شرارتیں کرنا، سب کو تنگ کرنا کہیں گم سا ہو گیا تھا، لیکن آج ایسا لگ رہا تھا جیسے پرانی انایا واپس مل گئی ہو، جو ہر کسی کی ناک میں دم کر کے رکھتی تھی۔ اس کی شرارتیں سب کو عزیز تھی۔ چلو یار، اب لڑائی جھگڑا ختم کرو، کوئی اور بات کرتے ہیں۔ مکزم کے بولنے کی دیر تھی کہ انایا کے چہرے کی مسکراہٹ ایک دفعہ پھر سے غائب ہو گئی۔ شاید تھوڑی دیر کے لیے وہ اس کے وجود کو بھلا چکی تھی۔ شناور باہر سے ہو کر واپس آ گیا تھا، اور اگر وہ واپس نہ آتا تو؟ اس کا دل بے ترتیبی سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ کیوں اس سے اتنی خوف زدہ رہتی تھی؟ وہ کیوں ڈرتی تھی اس سے؟ کیا وہ سچ میں اس سے ڈرتی تھی؟ وہ اندھیرا اسے بھولتا نہیں تھا، وہ تھپڑ آج بھی تکلیف دیتے تھے۔ یہاں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہو رہا مکزم، ہم تو صرف موج مستی کر رہے ہیں۔ شناور نے اسے دیکھا تھا، جس کے چہرے پر اچانک ویرانی آ گئی تھی، اور پھر مسکرا کر اسے اپنے قریب کر دیا۔ اس کے چہرے پر کسی طرح کی کوئی ناراضگی نہیں تھی، وہ صرف اسے تنگ کر رہا تھا۔ سب کو اس بات کا اندازہ تھا، لیکن مکزم کے بولنے کے بعد انایا کے چہرے پر پھر سے خاموشی چھا گئی۔ اس کے بعد اس نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ آہستہ آہستہ اندھیرا روشنی میں نہانے لگا، ہر طرف روشنی چھا گئی تھی۔ بارش رک چکی تھی، اور شاید کافی حد تک راستے کا مسئلہ بھی حل ہو گیا تھا۔ وہ تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ زراور نے کسی طرح مینیجر سے کہہ کر گھر فون کر کے دادا جان کو بتا دیا تھا کہ وہ سب ایک ساتھ ہیں، اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ زرشے بھی ان کے ساتھ ہے، اسی لیے جعفر خان بھی پریشان نہ ہوں۔ سب ایک ساتھ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، وہ جلدی گھر پہنچ جائیں گے۔ بارش رکتے ہی وہ سب لوگ واپسی کی تیاری کرنے لگے۔ ناشتہ کرنے کا دل تو کسی کا بھی نہیں کر رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ لوگ ہلکا پھلکا ناشتہ کر کے نکلنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ آج مکرش اور انائش کا ولیمہ تھا، تو ایسے میں انہیں جتنا جلدی ہو سکے گھر پہنچنا تھا۔ بس اب راستے میں کوئی مسئلہ نہ ہو، وہ سب ایک ساتھ ہی نکلے تھے۔ زراور نے انایا سے کہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ جائے اور زرشے شناور کے ساتھ جائے، لیکن پھر بعد میں تھوڑی دیر کے بعد اس نے خود ہی انکار کر دیا۔ شاید شناور نے اس سے کچھ کہا تھا، یقیناً اس نے ہی کہا تھا کہ وہ انایا کے ساتھ جانا چاہتا ہے، اور گھر سے تھوڑے فاصلے پر اپنا پارٹنر چینج کر لیں گے، لیکن فی الحال بہتر ہے کہ وہ اپنا سفر اپنے انداز میں گزاریں۔ زراور کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور پھر رات کو جس طرح شناور انایا کو پروٹیکٹ کر رہا تھا، اس کا یہ انداز اسے بہت زیادہ پسند آیا تھا۔ اسے پتہ تھا کہ وہ ہمیشہ انایا کے ساتھ کھڑا رہے گا،
ہمیشہ اس کی حفاظت کرے گا، اسے ہر سرد گرم نگاہ سے بچا کر رکھے گا۔ اسی لیے اس نے بھی انکار نہیں کیا تھا۔ اسے ویسے بھی کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ تو زرشے کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے خود بھی بہانے کی تلاش میں رہتا تھا، تو ایسے میں اسے خود موقع مل رہا تھا تو وہ انکار کیوں کرتا؟ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ، اور اس کے بعد میں ایک اور ایپیسوڈ میں اپلوڈ کروں گی تقریباً 12 بجے سے پہلے۔ کوشش کروں گی کہ ہو جائے، اگر ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوتی تو 12 بجے کے بعد تک ہو جائے گی۔ تو پلیز اسٹے ٹیون، کیونکہ تھوڑا سا ویٹ کریں اور ہم واپس آئیں گے، اور ہو سکتا ہے کیونکہ بارش بہت زیادہ دکھائی ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ کل نیٹ یا پھر بارش کا ایشو بن جائے، تو پھر میں انشاءاللہ کل کی ہو سکتا ہے ایپیسوڈ نہ دے سکوں۔ تو اب میں پہلے دوسری والی ایپیسوڈ پروف ریڈ کر لوں، پھر میں آپ کو دے دوں گی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔